بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم نمبر 3 جس کا عنوان ہے خدا سر سبز رکھے اس چمن کو کا دوسرا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شاعر اور نظم کا تعارف اور نظم کا خلاصہ پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ پہلے شعر کی تشریح کی تھی، اور آج ہم بقیہ 6 اشعار کی تشریح کریں گے۔ مگر آج کے لیکچر سے پہلے اگر پچھلے لیکچر کو ریوائز کر لیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس، سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی ہے، اور اکبر الہ آبادی طنز و مزاح میں ایک بے مثال شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستانی مسلمانوں کے زوال، انگریزی تہذیب کے بڑھتے ہوئے اثرات اور سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے خلاف ظریفانہ انداز میں تنقید کی ہے، اور زیر بحث نظم ایک چمن یعنی ایک باغ کا منظر پیش کر رہی ہے، اور اس میں بہار کی آمد کی وجہ سے ہر طرف ہریالی اور پھولوں کی کثرت ہے، اور پرندوں کی چہل پہل نے باغ کی رونق کو دوبالا کر دیا ہے، اور باغ کی ہر چیز دھلی ہوئی اور نکھری نکھری نظر آ رہی ہے، اور ہر چیز اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کر رہی ہے، اور دعا گو ہے کہ خدا اس چمن کو ہمیشہ سرسبز رکھے، اور اس چمن کو ہمیشہ نظر بد سے بچا کر رکھے۔ دراصل اس نظم میں چمن بطور استعارہ وطن بھی لیا جا سکتا ہے۔ استعارہ آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوگا، لیکن میں یہاں دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے اپنے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک شے کو بالکل دوسری شے قرار دے دیا جائے، تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں چمن کو وطن کہا گیا ہے، یعنی اس نظم میں چمن بطور استعارہ وطن بھی لیا گیا ہے، تو یہاں پہ استعارہ کی جو صنعت ہے وہ استعمال ہوئی ہے، اور یعنی اس نظم کے پس منظر میں جو شاعر ہے وہ چمن کی بات کرتے ہوئے اصل میں اپنے وطن کی بات کر رہا ہے، اور اس کو خدا ہمیشہ سرسبز اور شاداب رکھے اور ہمیشہ بری نظروں سے بچائے اور ترقی کی راہوں پر گامزن کرے، اصل میں وہ یہ دعا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو چمن ہے وہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، اور یہ جو نظم ہے یہ کلیات اکبر سے ماخوذ ہے، یعنی کلیات اکبر سے یہ لی گئی ہے۔ اب ہم بقیہ جو 6 اشعار ہیں ان کی تشریح ایک ایک کر کے کرتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے: بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ فرش زمرد ہے، سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے زمرد، اس کا فرش، یعنی سبز رنگ کے قیمتی پتھر کا فرش۔ یہاں پہ مراد گھاس کا فرش ہے۔ مستانہ وش کا مطلب ہوتا ہے جھومتے جھامتے، متوالوں کی طرح، مستی کی طرح، اور عنبر فشاں کا مطلب خوشبو بکھیرنا۔ عنبر کا مطلب خوشبو، اور فشاں ہو کر یعنی اس کو بکھیرنا، خوشبو کو بکھیرنا۔ اب اس کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ سبز گھاس یوں نظر آ رہی تھی کہ جیسے زمرد کا فرش بچھا ہے، اور باد صبا مستانہ چال چلتی ہوئی خوشبو بکھیرنے لگی۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ موسم بہار میں جو سبزہ زار ہے اس کی دلکشی عروج پر ہوتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا زمرد کا فرش بچھ گیا ہے۔ زمرد میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ایک سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے،
اور جب بہار کے موسم میں ہر طرف ہریالی ہریالی، سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے اور گھاس اگی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، تو ہمیں دور سے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ زمرد کا فرش بچھا ہوا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ سبزے کی یہ جو خوبصورتی ہے یہ آنکھوں کو بہت بھاتی ہے، آنکھوں کو بہت تازگی بخشتی ہے، اور بہار کے موسم میں زمین جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے، اور گھاس کا یہ جو سبز قالین ہے یہ چمن کی زینت، اس کی سجاوٹ جو ہے اس کو بڑھا دیتا ہے اور بہار کی رنگینیوں میں یہ اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بہار کے موسم میں جو باد صبا ہے، یعنی جو صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے، وہ عجب مستانہ چال چلتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے اس پر ایک مستی کا عالم طاری ہے اور وہ جھوم جھوم کر مستانوں کی طرح چل رہی ہے۔ اور پھر یہی جو باد صبا ہے، یعنی صبح کی جو ہوا ہے، وہ باغوں سے پھولوں کی مہک، یعنی پھولوں کی خوشبو لے کر چاروں طرف جو ہے وہ بکھیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسے یہاں پر ایک میر انیس بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں، ان کا شعر ہے: نافے کھلے ہوئے تھے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ شمیم اور نسیم جو ہے یہ بھی صبح کی تازہ ہوا کو کہتے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سبزے کا رنگ ہے وہ اتنا قابل دید ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے زمرد کا فرش بچھ گیا ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ سبزے پر جو شبنم کے قطرے نظر آ رہے ہیں، جو چمک رہے ہیں اور ہوا چل رہی ہے، وہ اپنے ساتھ پھولوں کی جو خوشبو ہے اس کو بھی ادھر ادھر بکھیر رہی ہے، اور جو ہوا ہے اس کے جو چلنے کا انداز ہے وہ مستانوں اور متوالوں کی طرح کا ہے، یعنی وہ پھولوں کو دیکھ کر خود کو بھولی ہوئی ہے اور ایک نشے میں جھوم جھوم کر وہ چل رہی ہے، اور جدھر بھی جا رہی ہے وہ عنبر بکھیرتی جا رہی ہے، یعنی خوشبو بکھیرتی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ اس شعر میں جو شاعر ہے اس نے پھولوں کی مہک، بلبل کی چہک اور سبزے کی لہک کے ساتھ ساتھ جو صبح کی ہوا ہے جو کہ مستوں کی طرح جھوم جھوم کر چل رہی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور شاعر نے اسے عنبر فشاں کہا ہے، یعنی وہ عنبر کی خوشبو جو چاروں طرف جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ بکھیر رہی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، شاعر کہتا ہے کہ وجد میں ڈالیوں پر بلبل شیدا کی چہک، آنکھیں ہوتی ہیں خنک دیکھ کے سبزے کی لہک، دل یہ کہتا ہے عجب منظر لاسانی ہے، صحن گلشن میں بچھا مخمل کاشانی ہے، یعنی پھولوں کی مہک، بلبل کی چہک اور سبزے کی لہک کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ جو صبح کی ہوا ہے وہ بھی ایک عجب لطف اور جو مزہ ہے وہ دے رہی ہے۔ اب دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں، یعنی شعر نمبر 3 کی طرف۔ شعر نمبر 3 ہے: عروج نشہ نشو نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو، نشو نما پھلنا پھولنا، مرغان چمن باغ کے پرندے، مرغان پرندے اور چمن کا مطلب باغ، شادماں ہو کر خوش ہو کر۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ ڈالیاں جب نشو نما کے نشے میں جھومتی ہیں تو چمن کے جو پرندے ہیں انہوں نے خوشی سے خوش ہو کر شادماں ہو کر ترانے گائے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ بہار کے موسم میں درختوں پر ایک نیا شباب اور نکھار آ جاتا ہے، اور وہ درخت جو کہ خزاں کے موسم میں بے لباس ہو جاتے ہیں وہ پھر بہار آتے ہی سبز لباس پہن لیتے ہیں، اور بہار کے موسم میں درختوں کی جو ڈالیاں ہیں وہ خوب نشو نما ان کی ہوتی ہے، اور
بہار کے آتے ہی جہاں درختوں پر نکھار آتا ہے وہاں پر وہ کہتا ہے کہ پھول کھلتے ہیں، اور ان پھولوں کو جب پرندے دیکھتے ہیں تو خوش ہو کر ادھر ادھر چہلتے پھرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ گیت گا رہے ہیں۔ یعنی جو پرندوں کی چہچہاہٹ ہے وہ بہار کی، وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اصل رونق ہے۔ اور اس بات کو میر انیس بھی بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بلائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار۔ شاعر کہتا ہے کہ بہار کے موسم میں باغ میں اس قدر پھولوں کی کثرت ہوتی ہے اور اس قدر کثرت کے ساتھ پھول کھلتے ہیں، اور جو باغ ہے وہ اس قدر سج اور سنور جاتا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے شباب پر نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر میر تقی میر جیسا جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو باراں ہے۔ اب شعر نمبر 4 جو ہے وہ دیکھیے۔ شعر نمبر 4 ہے، بلائیں شاخیں گل کی لیں نسیمیں صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگینے بتاں ہو کر۔ بلائیں لیں یعنی نثار ہونا، واری جانا، صدقے جانا، قربان جانا۔ شاخ گل پھولوں کی ٹہنی، شاخ ٹہنی اور گل پھول۔ نسیمیں صبح گاہی، صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، نسیم کہتے ہیں صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، اور صبح گاہی صبح کے وقت۔ شگفتہ کہتے ہیں کھلا ہوا۔ روئے رنگینے بتاں، خوبصورت محبوب کا چہرہ۔ رنگین کہتے ہیں خوبصورت، بت کہتے ہیں محبوب کو، اور رو کہتے ہیں چہرے کو۔ روئے رنگینے بتاں، خوبصورت محبوب کا چہرہ۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ باد نسیم پھولوں پر نثار ہونے لگی اور کلیاں کھل کر خوبصورت پھول بن گئیں۔ اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں کہ چمن میں جب بہار آئی تو ہر چیز نکھر گئی، یعنی ہر چیز پر ایک نیا شباب آ گیا، پھول کھل اٹھے، جن سے سارا جو گلستان ہے یعنی باغ ہے وہ سج گیا، اور ان پھولوں کی مہک سے سارا چمن مہکنے لگا۔ پھر باد صبا جو ہے یعنی صبح کی ہوا ان پھولوں کی مہک جو ہے وہ ہر طرف وہ بکھیرنے لگی، اور چمن میں اس کثرت سے وہ کہہ رہا ہے کہ پھول کھلے کہ شاخیں جو ہیں وہ پھولوں سے بھری ہوئی تھیں، لدی ہوئی تھیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک شعر ہے، وہ جوش گل وہ نالہ مرغان خوش نوا، وہ جوش گل وہ نالہ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا۔ پھر وہ دوسرے مصرے میں یہ کہہ رہا ہے کہ صبح کو جو چلنے والی خوشگوار ہوا ہے یعنی جو باد نسیم ہے وہ پھولوں پر نثار ہوئی، یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پھولوں پر نثار ہو رہی ہے، ان کے صدقے اور واری جا رہی ہے، پھولوں کی جو شاخیں ہیں ان کی بلائیں لے رہی ہے، کیونکہ پھول اس قدر کثرت سے کھلے ہوئے تھے کہ ان کے وزن اور ان کی کثرت سے جو ٹہنیاں ہیں، جو شاخیں ہیں وہ جھکی ہوئی تھیں، اور جب ان شاخوں کے ساتھ ہوا کے ٹکراتی تھی تو وہ ادھر ادھر جھومتی تھیں، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے جو ہوا ہے وہ پھولوں کی جو شاخیں ہیں ان کے وہ صدقے اور واری جا رہی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو کلیاں ہیں جنہوں نے ابھی کھلنا تھا، جب وہ کھل کر پھول بن گئیں تو ایسا لگا کہ جیسے وہ محبوب کے خوبصورت اور حسین چہرے ہیں، یعنی یہاں پہ اس نے اپنے محبوب کے خوبصورت اور حسین چہرے کو پھولوں کے کھلنے سے یا کلیوں کے کھلنے سے تشبیہ دی ہے۔ اور یہاں پہ میر تقی میر کا ایک اور خوبصورت شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اطراف چمن کھلا ہے لالا، اطراف چمن کھلا ہے لالا، ہر پھول شراب کا ہے پیالہ۔ پھر شعر نمبر 5 کی طرف آئیے۔ شعر نمبر 5 ہے، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر۔
صحن گلستان باغ کا صحن، گلستان مطلب باغ، صدائے نغمہ بلبل، بلبل کے نغمے کی آواز، صدا ہم کہتے ہیں آواز کو، نغمہ بلبل بلبل کا نغمہ، اور بانگ کہتے ہیں اذان، اذان کی آواز۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے، پھولوں نے چمن کے صحن میں شبنم سے وضو کیا اور بلبل کی صدا اذان کی آواز بن کر گونجی۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ صبح کا جو دلکش اور سہانا وقت ہے وہ یاد الہی کے لیے بہت موزوں ترین ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہر چیز جو ہے وہ اپنے خالق اور مالک کی حمد و ثنا میں مصروف نظر آتی ہے۔ جیسے کہ محسن کاکوروی ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھیلی ہوئی بوئے گل چمن میں، پھیلی ہوئی بوئے گل چمن میں اور سلے علا کا گل چمن میں، یعنی باموسم بہار میں وہ کہتا ہے کہ جو شبنم ہے وہ پھولوں کو تر و تازہ رکھتی ہے، ان کی دلکشی بڑھاتی ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ بہار آئی اور گلشن میں یعنی باغ میں ہر طرف پھول کھل اٹھے، اور صبح کے وقت چمن میں ہر کوئی یعنی شجر، چرند پرند، پھول کانٹے سب اپنے جو خالق ہیں اس کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مصروف ہو گئے، اور صبح کے وقت پھولوں نے شبنم سے صحن گلستان میں وضو کیا اور یاد الہی کی انہوں نے تیاری کی، اور جو بلبل کی صدا ہے وہ اذان کی آواز بن کر چمن میں یعنی باغ میں گونجی۔ یہاں پہ انہوں نے بلبل کی صدا کو اذان کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں پہ بھی محسن کاکوروی کہتے ہیں، نوبت ہے صدائے قمریاں کی، نوبت ہے صدائے قمریاں کی، تیاری ہے باغ میں اذان کی۔ پھر شعر نمبر 6 کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ ہوائے شوق کہتے ہیں محبت یا عشق کا نشہ، مستی یا محبت یا عشق کا نشہ، خالق پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، تسبیح حمد و ثنا، پتی زباں ہو کر، یعنی یہاں پر جو پتی ہے اس کو زبان مل گئی ہے، شاعر نے اس کو زبان دے دی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یا تسبیح جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ ان اشعار میں اسٹوڈنٹ سے ایک مذہبی رنگ پایا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ باغ کی جو ہر چیز ہے وہ عبادت میں مصروف نظر آ رہی ہے، نماز کے لیے وضو، اذان، سجدہ اور دعا کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر نے شبنم کو پھولوں کے رخساروں پر دیکھ کر یہ سمجھا ہے، یعنی جو اوس یا شبنم پھولوں پر پڑی ہوئی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پھولوں نے عبادت کے لیے وضو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بلبل کی صدا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اذان سے اس نے اس کو تشبیہ دی ہے، اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صبح کی ہوا چل رہی ہے، شاخیں جھوم رہی ہیں، کبھی اوپر وہ جاتی ہیں کبھی نیچے آتی ہیں، اور شاعر یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے شاخیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو رہی ہیں، یعنی خدا کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے جھک رہی ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں، اور اسے جو پورا باغ ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں مصروف عبادت نظر آتا ہے۔ باغ کے تمام پودے اور جو پھول ہیں وہ اسے عبادت میں محو نظر آتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کر رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ میر انیس کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ وقت تسبیح کا تھا، عشق کا دم بھرتے تھے، اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے۔ یعنی شاعر کیا کہتا ہے کہ صبح کے وقت چمن کی ہر چیز اپنے خالق اور مالک کی وہ کہہ رہا ہے کہ حمد و ثنا کر رہی ہے، اور پھولوں نے شبنم سے وضو کیا ہے، بلبل کی جو صدا ہے وہ اذان بن گئی ہے، اور درختوں کی جو شاخیں ہیں وہ نشہ عشق میں
سرشار ہیں اور اپنے خالق کے سجدے کے لیے جھکی ہوئی ہیں۔ اصل میں جو شاخیں ہیں وہ پھولوں کی کثرت کی وجہ سے یا پھولوں کے وزن کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں، اور جو شاعر ہے وہ ان کو خالق کے سامنے سجدہ کرنے سے تشبیہ دے رہا ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جو پھول کی ایک ایک پتی ہے وہ زبان بن کر اپنے خالق کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، یعنی انہوں نے پھول کی پتی کو یہاں پر زبان دے دی ہے، یعنی مجرد کو مجسم کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجرد جو ہے وہ بے جان چیزوں کو ہم کہتے ہیں، اور مجسم جاندار کو، تو یعنی جو پھول کی پتی ہے وہ مجرد ہے، اور جب اس کو زبان شاعر نے دے دی ہے کہ وہ اپنے خالق کی تسبیح یا حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، تو یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے مجرد کو مجسم کر دیا ہے۔ اب شعر نمبر 7 اور آخری شعر ہے: زبانِ برگ گل نے کی دعا رنگیں عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ برگ کہتے ہیں پتی کو، اور گل پھول کو، برگ گل پھول کی پتی، زبانِ برگ گل پھول کی پتی کی زبان۔ رنگین عبارت کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت الفاظ، رنگین الفاظ، اور چمن کہتے ہیں باغ کو۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ پھول کی پتی نے خوبصورت الفاظ میں دعا مانگی کہ خدا اس چمن کو سرسبز و شاداب رکھے مہربان ہو کر۔ ٹھیک ہے، اب جو شاعر ہے وہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ بہار آئی تو سارا چمن نکھر گیا، یعنی ہر طرف زندگی کی ایک تازہ لہر دوڑی، پھول کھل گئے، فضائیں معطر ہو گئیں، پرندے جو ہیں وہ شادماں ہو کر خوشی کے گیت گانے لگے، پھر درختوں پر ایک نیا شباب آ گیا، اور باد نسیم کے جھونکے جو ہیں انہوں نے دلوں کو راحت بخشی، سبزے کا فرش بچھ گیا، اور جو چمن ہے وہ سارا پھولوں سے بھر گیا۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ چمن کی جو ہر شے ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے خالق کی عبادت کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے وہ شکر گزار ہے بہار کی وجہ سے، کیونکہ بہار کی وجہ سے جو باغ ہے اس میں ایک عجب قسم کا نکھار آ گیا ہے، ہر چیز نکھر گئی ہے، ہر چیز خوش ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے خالق کی عبادت کر رہی ہے، اس کا شکر ادا کر رہی ہے۔ یعنی جو شاخیں ہیں وہ اپنے خالق کے سامنے سجدے کے لیے جھک رہی ہیں، پھول کی ہر پتی زبان بن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کر رہی ہے، اور پھول کی جو پتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، یہ چمن جو تم نے سنوار دیا ہے بہار کی وجہ سے، اور بہار نے جسے زینت اور سجاوٹ بخشی ہے، جہاں پھول کھلے ہیں اور پرندے خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں، جہاں ہر کوئی مسرور ہے یعنی خوش ہے، اسے سرسبز رکھنا اور خزاؤں سے اسے بچانا، اور مہربان ہو کر اسے سرسبز و شاداب رکھنا۔ اے اللہ، اس چمن کی رونقیں یوں ہی بحال رکھنا۔ یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے، شاعر کا نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے۔ الہی یوں ہی رکھنا قائم یہ رنگ و بو، الہی یوں ہی رکھنا قائم یہ رنگ و بو، ہمارے چمن کو بچانا خزاں سے تو۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ تشریح کر لی ہے اشعار کی۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا مختصر سا تبصرہ کرنا چاہ رہی ہوں نظم پہ، یا تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اصل میں جو شاعر ہے وہ حسن تعلیل سے کام لے رہا ہے، یعنی حسن تعلیل ایک صنعت ہے۔ حسن تعلیل کے بارے میں سنیے، یہ اردو شاعری کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب ہے وجہ بیان کرنا، علت بیان کرنا، علت بھی وجہ کو کہتے ہیں۔ اور حسن تعلیل میں دراصل یا در حقیقت جو شاعر ہے وہ کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کر دیتا ہے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہیں ہوتی، لیکن شاعر جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے، تو اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ جیسا کہ شبنم کو وضو کے لیے، نغمہ بلبل کو اذان کے لیے،
پھر شاخوں کے جھومنے کو سجدے کے لیے، اور پھولوں کی جو پتیاں ہیں ان کو حمد و ثنا کے لیے جو ہے وہ شاعر استعمال کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف ہے۔ اصل میں شاعر نے یہ جو مختلف قسم کی وجوہات بیان کی ہے، ایسا حقیقت میں تو نہیں ہے، لیکن وہ یہاں پہ حسن تعلیل کی جو صنعت ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اور ویسے بھی یہ حقیقت تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے عبادت میں مصروف ہے، جیسے کہ قرآن پاک نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تعریف کا جو سلسلہ ہے وہ ہر مقام پر اور ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ جیسا قرآن پاک میں ارشاد ہے، آسمانوں اور زمین میں ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی انسان اور فرشتے ہی نہیں بلکہ ہر تخلیق خالق کے حضور سجدہ گو ہے، سجدہ گزار ہے اور تسبیح خواں ہے۔ اور جو اکبر الہ آبادی ہیں انہوں نے اس نظم کا جو عنوان ہے وہ نماز چمن رکھا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ہی موزوں تھا، اور اس میں سے پھر کچھ اشعار جو ہیں وہ لے کے آپ کی اردو کی کتاب میں شامل کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ اس کو عنوان دیا گیا ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو، ٹھیک ہے۔ یہ اس نظم پر ایک مختصر سا تبصرہ تھا۔ اب اگر ہم نظم کے مرکزی خیال کی بات کریں تو ہم نظم کے مرکزی خیال کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ بہار کی آمد سے چمن میں ہر طرف پھول کھل اٹھے، پرندے چہچہانے لگے، ہوائیں ہر طرف پھولوں کی خوشبو بکھیرنے لگیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگی، اور پھول کی پتی نے یہ دعا کی کہ اللہ اس چمن کو سرسبز و شاداب رکھنا۔ اب گھر کے کام کے طور پر آپ نے اس نظم کی ریڈنگ کرنی ہے اور معنی اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر ذہن میں آنے والے جو سوالات ہیں ان کو آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ لیں۔ اب میں لیکچر کا اختتام احمد ندیم قاسمی کے ایک خوبصورت شعر سے کرتی ہوں، جو کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کی اپنے وطن پاکستان کے لیے یہ دعا ہے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ حافظ۔